السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیوی سے مباشرت یعنی ہم بستری کرنے کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ بیوی کے ساتھ کثرت سے ہم بستری کرنا۔ شریعت میں بیوی سے ہم بستری کرنے میں کوئی حد مقرر نہیں، لیکن غذائیں خالص نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کے ساتھ کثرت سے ہم بستری کرنا انسان کی جوانی کو بہت جلد ختم کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم بستری کرنے سے منی کی کثیر تعداد خارج ہو جاتی ہے اور منی کی تیاری میں اچھی غذا کا کثیر حصہ خرچ ہو جاتا ہے، تو اسی طرح اچھی غذا کی ایک بہت بڑی مقدار ایک مرتبہ ہم بستری کرنے میں چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور بعد میں مختلف بیماریوں کا شکار بھی ہوا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک اہم بیماری سرط انزال ہے، اور آدمی جب سرط انزال کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بیوی سے ہم بستری کی لذت اور اس کے لطف میں کمی ہوگی، اور عورت کی تسکین نہ کر پانے پر آپس میں رنج شروع ہو جائے گا۔ مزید یہ کہ کثرت سے ہم بستری کرنے سے معدہ کمزور اور پتلا ہوتا چلا جاتا ہے، جس کا اثر اولاد پر بھی پڑے گا کہ وہ کمزور اور ضعیف الخلقت پیدا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا تھا کہ ایک یہودی عالم آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام ہو۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ اس نے کہا، مجھے دھکا کیوں دیتے ہو؟ میں نے کہا، تم یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے کیوں پکارتے ہو؟ یہودی نے کہا، ہم تو آپ کو اسی نام سے پکارتے ہیں جو آپ کے گھر والوں نے آپ کا رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میرا نام محمد ہے جو میرے گھر والوں نے رکھا ہے۔ یہودی بولا، میں آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کچھ بتاؤں تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا، میں اپنے دونوں کانوں سے توجہ سے سنوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی جو آپ کے پاس تھی زمین پر آہستہ آہستہ ماری اور فرمایا، پوچھو۔ یہودی نے کہا، جس دن زمین دوسری زمین سے بدلے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پل صراط سے ذرا پہلے اندھیرے میں ہوں گے۔ اس نے پوچھا، پل صراط پر سب سے پہلے کون سے لوگ گزریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقراء اور مہاجرین۔ یہودی نے پوچھا، وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو کیا پیش کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی کے جگر کا زائد حصہ۔ اس نے کہا، اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے جنت کا وہ بیل ذبح کیا جائے گا جو اس کے اطراف میں چلتا پھرتا ہے۔ اس نے کہا، اس کھانے پر ان کا مشروب کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جنت کے سلسبیل نامی چشمے سے۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہا، میں آپ سے ایک ایسی چیز کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں جسے اہل زمین سے محض ایک نبی جانتا ہے یا ایک دو اور انسان۔ آپ نے فرمایا، اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا، میں کان لگا کر سنوں گا۔ اس نے کہا، میں آپ سے اولاد کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مرد کا پانی سفید ہوتا ہے، عورت کا پانی زرد ہے۔ جب دونوں ملتے ہیں اور مرد کا مادہ منویہ عورت کی منی پر غالب آ جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ میں نے کہا، آپ نے واقعی صحیح فرمایا اور آپ یقیناً نبی ہیں، اور وہ پلٹ کر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے مجھ سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا اس وقت تک مجھے اس میں سے کسی چیز کا علم نہ تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزل کے بارے میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزل کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ہر منی کے قطرے سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ غزل کا مطلب ہے کہ عورت سے اس طرح جمع کیا جائے کہ مرد جب فارغ ہونے لگے تو وہ اپنا عضو مخصوص عورت کی شرمگاہ سے باہر نکال کر منی بار خارج کر دے۔ اس طریقہ سے مادہ منویہ کیونکہ اندر نہیں پہنچتا، اس لیے عورت حاملہ ہونے سے بچ جاتی ہے۔ غزل کے بارے میں حتمی بات تو یہ ہے کہ یہ نامناسب ہے، ایسا کرنا اچھا نہیں، لیکن چند چیزیں ذیل میں لکھے جاتی ہیں جس کی موجودگی میں غزل بلا کراہت جائز ہے۔ عورت اتنی کمزور ہو کہ حمل کا بوجھ اٹھانے کی استطاعت نہ ہو، حمل اور درد زا کی تکلیف جھیلنے کی سکت نہ ہو، یا بچہ کی ولادت کے بعد شدید کمزوری اور نکاحت لاق ہونے کا اندیشہ ہو تو غزل جائز ہے۔